الحمدللہ شہر رحیم یار خان دے اندر خطابت دے بادشاہ الحمدللہ اللہ نے علم دے او خوبصورت ملکہ عطا فرمائے جہیں بھی موضوع تے بولیں کمال کرنے دیں رحیم یار دی دھرتی تے قرآن و حدیث تے خطابت دے اندر اگر کوئی بندہ کہیں دا ایک نہ گھن سکدے کہ رحیم یارج کی خطیب ہے تو الحمدللہ میرے استاد محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی سیف الرحمان صاحب ان پہ بہت مشفق بہت مہربان بڑی شفقت فرمے دین آپ دے بچے دی طرح اللہ تعالیٰ میرے استاد دی خیر فرماوے تمہارے سامنے استاد صاحب دا خطاب لاجواب ہی تھی ونے وہ تو پہلے میں گزارش کرا کہ انشاءاللہ استاد صاحب دے خطاب تو بعد جامعہ دے جرے فراغت پاون والے طلباء قرائے کرام انہوں نے اعزاز یہ کیتے تھوڑے جے انعامات ہیں وہ بھی حسن سالانہ امتحان تھے بہت خوبصورت امتحان تھے الحمدللہ بڑا سونا رزلٹ ہے بچے نے بڑی محنت کی ہے اساتذہ نے بڑی محنت کرائی ہے تے انہیں بچے نے جڑا پوزیشن حاصل کیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ انہاں کو میرے سید دے ہتھے کے نڈیتیاں ویسن تے پوزیشن نہیں مل سن تے دوئیں مل سن اللہ انہاں دا بیڑا پار کرے سے یہ فقیر صاحب نے سینا پیانا بالخصوص والدین موجود ہیں پہ میں ایک گال انہاں کو ضرور متوجہ کرتے ہیں کھیسا کہ بچے قرآن پڑھ ہوئے دیں الحمدللہ اتھوں بھی بڑی کثرت نال قرآن پڑھ گئے پہلے میرے مرشد کریم شیخ کریم قبلہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی میرے حضور قبلہ غزالی زمان دی نظر کرم دائے فیض مدرسہ الحمدللہ بالخصوص اسا جی مدرسے پڑھے ہیں جامعہ فیض رضا اسے دے سارے اساتذہ استاد قبلہ قاری ارشد عباس صاحب ہوئن قبلہ سید حضور بخشا صاحب ہوئن قبلہ غلام اکبر صاحب ہوئن جتنے بھی اساتذہ ہیں جنا بھی سبق پڑھ دیا سے ہفتے ایک دفعہ ضرور فرمے دے ہن جو حاجی فیض احمد رحمت اللہ تعالی کیسے مخلص جوان ہن پہ اللہ انہاں دے اخلاص دا صدقہ اللہ سے دے عمل بھی اخلاص عطا فرماوے تے الحمدللہ اے مدرسہ پڑھائی بھی بڑی زور دی الحمدللہ اللہ قبول فرماوے میرے اساتذہ دے دوئی نالے اساتذہ دی محنت اصل اساتذہ کریں دے نسا نک میں بالکل جڑا خطیب ہم دے سے دے ناگن گندے اصل محنت اساتذہ دیئے طلباء دیئے اہل علاقہ دیئے بالخصوص جامعہ دے اندر جڑا پڑھ دے ہاں سے اخلاص جی بندے نے سب تو زیادہ جی شخصیت نے متاثر کیتے ہو حاجی فیض احمد رحمت اللہ تعالیٰ ہن پہ میرے اساتذہ کو میں جیٹا میں نے اقدام انہوں دا ذکر کریں دے نکھی کریں نیر آویں دے ہن کہ حضور دے دین دے طالبیں دی کیسی خدمت کریں دے ہنو تے غیرت تے دین دے نا تے حضور دی عظمت کی تے غیرت دی جیڑی شخصیت دا ہمیشہ سا ذکر سن دے رہویں دوں اوہن قبلہ قید ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی الحمدللہ اساتذہ نے اسے کو پڑھایا بھی ضرور ہے استاد دی مہربانی پڑھائی دے نال اسے کو نسایا بھی ضرور ہے جو پتر قرآن بھی پڑھنے پر غیرت ہونے بزرگیں والی ہوئے تے ہنا دے نال ہی حضور دا عشق حضور دی محبت حضور نال پیار ہمیشہ اسے دے اساتذہ اسے دے بزرگ رسے دے ہن کہ حضور نال پیار یہ کرنا جی قبلہ غزالی زما کریں دے ہن مرشد کریم جی غزالی زما حضور نال پیار کریں دے ہن تا ہون بھی ہی محفل پاک کنے میں مختصر پیغام نے سا تمام احباب متوجہ تھی وہ الحمدللہ اے مدرسہ اہل سنت دا مدرسہ ہے پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا لالے دا مدرسہ ہے اتا قرآن ضرور پڑھایا ویں دے اے بھی اللہ نے بڑا کرم فرمائے اعزاز بخشے 6 سال کنے زیادہ تھی گنی جامعہ کو آج تک الحمدللہ 6 سال اساتذہ دی محبت تے اللہ نے فضل فرمائے ایک چھٹی بھی جامعہ دی طرفوں کہنی تھی اگرچہ قبلہ وسیم صاحب دی والدہ فوت تھی ونجے میرے چاچو فوت تھی ونجے جو مرضی فوت تھی ونجے تو آڑے جڑے بچے پڑھ دیں ایک جارہ بھی ایسا ہی دا ضائع کہنے سے کیتا دا عزیز دوستو میں گزارش کریں دا پیا ہم کہ میں اے پیغام دیونا چاہندا اے مدرسہ اہل سنت دا مدرسہ ہے تے اسا اہل سنت لے وارث کہنے سے اسا خاموش ضرور ہے سے اسے دل بڑے غمزدہ ہیں بڑے تکلیف دے اندر ہیں قلب دے اندر ہیں پہ خاموش ضرور ہے سے کیونکہ اسے دے اکابرین مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان جے سربراہ اسے دے سیریں تے ہن پہ اسے دے سیریں تے شیخ الاسلام والمسلمین مرشد کریم حضور سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی جے بادشاہ اسے دے سیریں تے ہن پہ رحیم یار دی دھرتی تے مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت نور احمد سیال صاحب اسے دے سیریں تے ہن پہ نہ اہل سنت کمزور ہے نہ تھوڑن پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا سارے دوستوں کو
کہ اسے اہل سنت کو کمزور نہ سمجھا ونجے، اہل سنت دے حقوق دا خیال رکھیا ونجے۔ اگر اسے اکابرین انہیں بھی پیغام دے دے میں اسے کچھ جانے دی پیوانی آپ دے نبی تے اسے جا جانا اسے جا اولادہ سب کچھ قربان ہے پیا۔ الحمدللہ ایو درس ہمیشہ اسے کو استاد پڑھائی ہی ہے، حضور دے نا تے سب کچھ قربان کرن دا درس ہی دیتے۔ تہیسا گوتا فرمیندن نا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، عاشقیں دے امام فرمیندن سیدی اعلیٰ حضرت میرے نبی دی ذات تا وڈی ہے، حضور دی ناموس تے حضور دے قدمے دی خاک تے اسیدہ سب کچھ قربان۔ اے مدرسہ کیا ہے، اسیدہ جانا کیا ہے، سب تو پہلے حضور دی محبت ہے پی۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں بلکہ دو جہاں فدا، جو دہاں سے بھی جی نہیں بھرا آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ تعزیز دوستو، والدین کو میں گزارش کرے ساں بچے کسرت نال پڑھ دن، پڑھن کے بعد کہ درزی بڑھ دے کہ مزدور بڑھ دے کہ مستری، والد رو پوچھ دوں اے کیا ظلم ہے، پتر گال نہیں بنے دا کے ہوں بال کو اگر کنی زندگی ہے استاد دڑکاری تے خاندان دے 50 بندے کٹھے تھی تے آمدن استاد دی جرات کیے تھی ہے دڑکاری تیس وہ ہوں بال رو پوچھن والا کئی کہنی جو وہ اللہ دا بندہ تے کو استاد نے کتنی محنت کیتی ہے، جگر پہلاتے کتنا تے کو محنت کرتے، خرچہ کرتے، کیا کیا کچھ کرتے تے کو حافظ قرآن بڑے نے کیا ظلم کیتی ودیں۔ والد ایک جملہ کہیں دے گال نہیں منے دا سہیں، وہ استاد ہوں کو منوے دیتا، استاد کو منواون نہیں دینا، اے قرآن چھوڑی ودیتے کو پرواہ کہنی تا ہوں دے بچے کامیاب تھیں دین۔ جیڑا جی ایم فقیر ظریف اللہ صاحب رسین دا پیا استاد پڑھاوے تے گھر پیو ماں سنے، پیو ماں کو بال دانے وے تے وال پیو ماں آکھے اگوں میں کہنے زیادہ پیار تیرے نال استاد کریں دے۔ استاد تا اسرے قبلہ کاری وسیم صاحب ہیں، ثاقب صاحب ہیں، یقین منو اگر بچے کو تے لوگیں کو پتہ لگ ونجے نا استاد دے دل طالب دی کتنی محبت تے پیار ہے پیا تے بال طالب علم پڑھ ہی نہ سکے، محبت تے باوجود استاد کو اپنے اندر اپنے آپ کو بالنا پویں دے کہ سختی کرتے بال کو قرآن دا کاری بڑھا دے وہاں، اول کریم تاگیتے ہیں مزید سختی کرتے مفتی اسلام بڑھا دے وہاں۔ میرے استاد محترم ترنڈا محمد پناہ 100-125 کلومیٹر دا صبح سردیاں دے وچ پالے دے وچ سفر کرتے سیندی آدھا مبارک آئی 7:15 بجے جو اسمبلی تھی دی اساں کنے پہلے اسمبلی تے پگے بیٹھے ہوندے ہن۔ میرے شیخ کریم اللہ انہاں کو سلامت رکھے، میرے استاد محترم قبلہ مفتی سیف الرحمان صاحب آپ جٹم قرآن تے حدیث بیان کریں دیں سارے جان دو کول لطف آویں دے، ایک ایک جملہ آپ دا خطاب ہوندے۔ میں معذرت بھی منگدا کہ میں گفتگو زیادی کر دیتے ہوں تمہارے سامنے۔ میں استاد محترم عالم با عمل ایک مٹھی زبان دے مالک شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سیف الرحمان اویسی صاحب کو دعوت خطاب پیش کریں دا کہ آپ عظمت قرآن تے بھی خطاب فرمے سن تے آمد رمضان تے بھی خطاب فرمے سن۔ سارے دوست استقبال نعرہ لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنہاں کو اللہ ہاتھ دیتے نبی سونے دے ناتے ہاتھ چاہتے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سیف الرحمان اویسی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سونے دی حمد، آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس تے بے حد درود و سلام، حمد و صلاۃ تو بعد صدر محفل سید السادات استاذ الاساتذہ سند المدرسین شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید مفتی حضور بخشا صاحب نورانی گیلانی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد اہل سنت سر استاد بھائی حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد قادری صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا فہد حسین شاذلی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری کلیم اللہ قادری صاحب، اور ساری بزم دی رونق بقیت الاسلاف حضور قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد صفدر نقشبندی صاحب، محتمم ادارہ حاضہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا فلک شیر سعیدی صاحب، اور آقا علیہ السلام دے خوش نصیب غلاموں، میں مبارکباد پیش کرنا طلباء کو اور طلباء دے عزیز و اقارب رشتہ دار جتنے موجود ہیں، جتھاں تک آواز ویندی پئیے تو لکھ مبارکہ ہومن کہ الحمدللہ تواڈی اولاد کو اللہ اپنے قرآن واسطے منتخب فرمائے۔ ایویں سمجھو اللہ تعالیٰ اپنے فضل نال تہاکو چن گدھے منتخب کر گدھے تواڈے بچوں کو، تواڈا بچہ حافظ قرآن بنسی، قاری قرآن بنسی، عالم دین بنسی، پورے خاندان واسطے وجہ سعادت باعث تکریم۔ پڑھاون والے اساتذہ جناب قاری محمد وسیم صاحب اور زینت القرآ قاری محمد ثاقب رضوی صاحب، ماشاءاللہ نی رات ہک کرتے جی سن دے پہ آوے جو 6 سال کوئی چھٹی نہیں، اپنے اتے نماز اللہ فرض کیتیے تے رب لیکھائی گھننے 6 سالیں پتہ نہیں کتنے نمازاں قضا تھی گیا اسن، جڑی نماز رب فرض کیتی ہے تے یہ بھی پتہ ہے جو اللہ کو لیکھا دے ونے فرض نمازاں رہ ونجن، دل تے ہاتھ رکھتے اندازہ لو آخر استاداں دا مرنا جیونا ہی ہے، خوشی غمی بھی ہے، آمن ونجانی ہے، 1000 معاملات ہیں، لیکن 6 سال ایک بھی چھٹی نہ ہونا یہ ریکارڈ ہے، یہ اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں کو ان دی جزائے خیر عطا فرماوے۔ فرمیندے پہ ہن جو استاد سختی کریں دن تا پیو ماں لڑدن، بزرگ فرمیندن جڑا استاد دی مار نہ کھاوے تے استاد دی مار کنو نفرت کرے ساری زندگی جہالت دی مار کھاندے۔ اگر جہالت دی مار کنو بچنے تول استاد دی مار جڑی ہے ان کو برداشت کرنا چاہیے، والدین کو بھی چاہیے۔ اچھا وہ وقت میں کوئی یاد ہے چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے سن دے آسے جو جڑا بال کو مدرسے یا استاد کو پجامے نہ آدھے ہن جو ہڈیاں ساجاں تے ماس تہاڈا، یہ لفظ ہوندے ہیں، یہ مشہور لفظ ہیں جو ہڈیاں ساجاں تے ماس تہاڈا، اور ہون اے ہے جو آدن جو پڑھ گیا تا ساڈا جے مرے ہوئے تو ول تاری خیر کہیں۔ میں کو یاد ہے
غوثیہ سعیدیہ دے اندر شاہ صاحب ہندین بال ناظرہ پڑھنا دا محلے چوں کو جو تھپڑ مرے نے تے چودھریں دا بال آ اور روندا آیا گھر پیا گیا استاد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتے جڑا وہ جا بنی ہوئی نا ہندے اتے ظہر تو بعد پڑھیں دے بیٹھے نا سائیں بیٹھے آسے تلے شور شرابہ تھیا استاد صاحب جو ڈٹھا آساں ڈٹھا تو ان بال دے بھیرا چاچے شاہ صاحب کو استاد کو گریبان کنو پکڑتے مسجد کنو باہر کھیلی ونجن منصور خان کو پان کیا ہے بیٹھا استاد صاحب فرمایا کیا گل ہے میں خود رلے ہم بھئی یہ تو شاہ صاحب کو جو گریبان پکڑتے کیا گل ہے انہاں مراد جاہلان استاد صاحب کو آکھن لگا بندہ تھلے آ نظر آ کے استاد صاحب رحمت اللہ مفتی صاحب کی بلا کون تھلے آ نظر آ استاد صاحب اتے بیٹھے ہن بس ان دے یہ الفاظ جڑے ہن ساڈے واسطے تے اذن عام آ بس وال جو ماشاءاللہ ساتھی درس نظامی والے لتھے تو وال او تھپڑی میں پوندے پیان جو ہر بندہ تبرک سمجھدا جو اللہ کرے میرا ہاتھی پوج پوے یعنی اندازہ کرو بھی تورے بال دا استاد ہے تساں گریبان تھپڑ مار دیتے اس کوئی بال قتل دا نہیں کر دیتا تو خیال کیتا کرو بال جڑا مدرسے جو سچی گال ہے صحیح فرمے دے پیان شاہ صاحب کی بلا جلوہ گرن تو آکو بال اتنا پیارا کانا ہو سی جتنا توہاڈا بال استادہ کو پیارا ہوندے توہاڈے کیتے ایک فرد ہے ایک بال ہے لیکن انہاں واسطے اہل سنت دا ایک مستقبل ہوندے اہل سنت دا ایک ستارہ ہوندے اور میں تو ایسے ایسے بچے ضائع تھیندے ڈٹھن کہ کاش او پڑھن ہاتھ وقت دے بہت بڑے عالم دین بنے نا لیکن ذرہ بھر بے ادبی دی وجہ کنوں وہ ساری زندگی جہالت دی مار کھانے ایک فتاوی تاتار خانیہ فتاوی تاتار خانیہ ان دی عبارت فتاوی ہندیہ دے اندر موجود ہے کہ استاذ دا کیا حق کے طالب علم دے ہوتے فرمایا یقدمو طالب علم یقدمو حقا معلمہ ہی علی آبویہ وسائر المسلمین فرمایا طالب علم تے لازم ہے جو اپنے ابے کو بعد جو سمجھے استاد کو پہلے سمجھے میں استاد العلماء دے قدمے کھڑے تھی تے فتاوی دی پوری عبارت پیا پڑھ دا یقدم دا معنی مقدم رکھے پہل دے وے حق کا معلم ہی اپنے استاد دے حق ہوں کہندے ہوتے اللہ آباوے دا معنی اباوی تے اماوی اللہ اکبر او ابا کہ جے کو ایک نظر دیکھن نال حج دا ثواب تھیندے پر فرمایا او ابا بعد چے استاد پہلے او اما جن دی قبر دی مٹی دی زیارت کرن نال حج دا ثواب تھیندے فرمایا او اما بعد چے لیکن استاذ وسائر المسلمین فرمایا سارے مسلمان جتنے ان دے واسطے قابل تکریم ہیں سارے بعد لیکن استاذ کہیں دے واسطے مقدم کرے فرمایا لمن علمہ ولو کان حرفا فرمایا ان دا حق مقدم رکھے کہ جائیں کنوں اون پڑھے جائیں ان کو پڑھائے چوکھا پڑھائے 3 سپارے 15 سپارے 8 سال موقوف علیہ نہیں فرمایا ولو کان حرفن بھمیں ایک حرف ہی پڑھی فتاوی ہندیہ اے او فتاوی ہے جڑا سلطان اورنگزیب عالمگیر سلطان الہند مغل بادشاہ نے 500 علماء دی کمیٹی بنائی اور انہاں 500 علماء نے رل کے کتابوں دا مطالعہ کر کے فتاوی عالمگیری لکھا تو ان دا نام فتاوی عالمگیری ہی واسطے ہے جو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھوایا ہے
500 علماء، اللہ اکبر، فرمایا ایک حرف ہی پڑھاوے 8 سال تک کی تھائیں، 3 سپارے تک کی تھائیں، 2 سال لمن کی تھائیں۔ فرمایا جے ایک حرف ہی پڑھے استاد کنو، اے استاد پہلے ہے پیو ماں بعد چن۔ اللہ اکبر۔ اور جڑے ادب کرنن یقیناً فیض بھی اوہے پہنن۔ اور میں یہ بھی ڈٹھے اور طالب علم یہ ذہن چ رکھو، اور باقی بھی جڑے دوست تشریف فرمائے ہوئے تساں بھی ذہن چ رکھو، حضرت جلوہ گارن میری تائید کرے سن، اساں ڈٹھے بچہ ذہین ہا، ذکی ہا، ہوشیار، حافظہ کمال دا، سبق جو پڑھیا پھیرا ڈیمن دی ضرورت نہ پوندی آئی، اگر استاد دا ادب کانا ہس دھکے کھاندہ ڈٹھے سے، کتاباں پڑھ گئے، سند مل گئی ہے، لیکن کہیں کام دا نہیں۔ ہوں دے مقابلے بچہ غبی ہے، حافظہ کمزور ہے، لیکن پڑھ نہیں سکیا، کتاباں ادھورے رہ گئن، لیکن دل جو استاد دا ادب ہا او اج بھی دین نال منسلک کے کتھیں نہ کتھیں دین دی خدمت لگا۔ حضرت میں ہے کہ کہنا اے فیض جڑا ہے سارا اے ادب تے احترام نالے، اور صرف استاد دا ادب نہیں بلکہ جڑا علم پڑھے ہوں علم دا بھی ادب۔ ایک بزرگ گزرن حضرت سلیمان بن داؤد شازکونی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلیمان بن داؤد شازکونی، انہوں دے بارے میں پڑھے جو انہوں دا وصال تھی گیا، بہت بڑے عالم دینن بزرگن۔ اچھا پہلے پیر جتنے ہن نا سارے علماء ہوندے ہن، پیر عالم ہوندے ہن۔ اے ہون آپاں جڑے نویں سائنسدان بنے ہیں نا، آپاں آدھے ہیں جو ملان دی لین ہو روندی ہے تے پیران دی لین۔ اچھا ویسے گال ہے ٹھیک، جڑے دور جدید دے جڑے ہیں نا عام پیر، انہوں واسطے یہ ٹھیک، جو مولوی دی لین تا تھئی مسلح علی، نماز علی، تراوی علی، قرآن علی، جمعے علی، واز علی، تے پیر دی لین تھی کتے علی، ککڑا علی، کبوترہ علی، بھانگ علی، 4 سالی، نشے علی، لین تا پہ الگ تھی گئی۔ میرے والد گرامی کو ایک بندہ پہ آکے، میرے والد صاحب دی ذہانت تے انہوں دی عقل مندی بھی ماشاءاللہ بڑی، آکے سی مول صاحب اے دسو اے پیران تے علماء دی آپس وچ بندی کیوں نہیں؟ پیران دی تے علماء دی آپس وچ مولویاں دی بندی کیوں نہیں؟ والد صاحب قبلہ فرمایا کہ اگر پیر ہوئے عالم تول پیری خود دے، عالمی خود دے، تول اندہ نہ بنن تا تو کی نہیں بندا، خود دی پیر ہے خود دی عالم ہے، بلتا اندہ علماء نال کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اگر پیر ہوئے جاہل تے ول تو پوچھیں جو علماء نال کیوں نہیں بندی، علم تے جہالت دی تکڑا ہی نہیں بندی، علم تے جہالت دا تا ہوندہ ہی ہے اختلاف، یہ تا زدہ ان حق بے جاں، یہ تا نہیں بن سکتی۔ اگر پیر عالم ہوئے تو ول اندہ علماء نال کوئی اختلاف۔ حضرت سلیمان بن داؤد شازکونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وصال تھی گیا، کہیں بندے خواب ڈٹھا زیارت کی تو وہ پوچھنا کیتا خواب دیکھنا لینے کہ حضور ما فعل اللہ بکا، سنو ہاں کیا بنی تھوڑے نال، اللہ تو نال کیا کیتا؟ انہیں حضرت شازکونی رحمت اللہ علیہ فرمایا غفر اللہ، اللہ میں کو معاف کر دیتے، اللہ تعالیٰ میں کو بخش دیتے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تو کوئی اندازہ ہے جو تہاڈی بخشش کیڑی نیکی دی وجہ کنوں تھئیے؟ حضرت شازکونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا ہاں میرے کو پتہ ہے، میرے علم ہے چھے کیا؟ آکھن لگے میرے کول کتاباں ہن، سفر دے اندرم بارش لے پئی، چھات کوئی نہ ہی، کتاباں موجودن علم دیاں، فرمیندن چھات کوئی نہیں جو کتاباں لکھا مہا، کیا کی دوئے
حضرت شاز کونی رحمت اللہ علیہ فرمینے میں اپنے سینے نال لایا کتاباں جھوک گیم کتاباں دے اتے ساری رات بارش وسدی رہ گئی میں کتاباں تے ایک بوند پانی دی نہ ونجن دیتی توجہ ہے فرمیندن میں کتاباں دے تجھے ایویں جھکم ساری پو دی رات وسدی رہ گئی بارش پر میں کتاباں نہ پسند چاہاں میں آپ سردی برداشت کی تم کتاباں دی حفاظت کی تم جدہ میں مرتے قبر چگیاں اللہ فرمایا شاز کونی تیری ہی نیکی دے صدقے تیری نجات ہے اللہ اکبر اے مدرسے نہ ایویں بڑھن تے نہ ایویں چل دن اے اللہ دے فضل دا خاص مرکز ہوندن اہل سنت دے مدرسے اندے وچ پڑھاون والے بھی چونے ہوئے پڑھن والے بھی چونے ہوئے اور ایک گال بھئی کراں اے اتھا مال ہی چونے ہوئے لوگاں دا خرچ تھیندے ہر کہیں دا مال ہر کہیں دا پیسہ اے خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں دے جو ان دا مال مدرسے آن دے یا مدرسے چلاون کیتے ان دا مال مدرسے آن دے یہ والو تمام خوش نصیب ہے جو جن دا مال ہی آوے تھے اللہ اکبر یہ بڑے خوش نصیب لوگ انہیں بیا میں واقعہ کتاب اج پڑھے لکھے نا کہ حضرت یعقوب بن سفیان فارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تہذیب و تہذیب علامہ اسقلانی نے بھی لکھے اسماء و رجال دی کتاب ہے تہذیب و تہذیب اللہ حضرت یعقوب بن سفیان آپ فرمیندن جو میرا میں مطالعے نال کتابہ نال ڈاڑھا شوق رکھدام بندہ غریب ہم ڈیوہ کہنا ہا ڈیوے جوگا تیل کہنا ہا جو میں رات دا ڈیوہ بالا ہا ہوئے آتا بہت تھوڑا والا کہ میں کوشش کر رہا ہا جو ہوں کو بڑا جوڑتے کی تھیں تھوڑی تھوڑی روشنی ڈین دا میں پڑھدا ہم تے رات دا میں لکھ دا ہم آکھیں جو میں رات دا جو نگاہ زور دے 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 تے میں لکھدا رہ گیم تو نگاہ تے زور دے من دے سبب نال میری نگاہ جو کمزور تھی میں نبی نہ تھی گیم علامہ اسقلانی لکھے اور اے آج میں حوالہ لاتے ہیں کتاب دے اندر اور تہذیب و تہذیب ڈا جلدیں میرے کول موجود ہے میں مکہ شریف کنو کہنا آیا ہوں الحمدللہ توجہ کرائے اے حضرت جان دیں جو تہذیب و تہذیب کیا ہے وہ بزرگ فرمیندن میں نبی نہ تھی گئی ہوں میری نگاہ ختم تھی گئی فرمیندن میری دھاڑ نکل گئی اتنا شوق کتاباں دا پڑھن دا ذوق اتنا مطالعے دا نہ لکھن جو گاری ہم نہ پڑھن جو گاری ہم رونجے سویر تھی وے رونجے شام تھی وے سارا دن رونجے گزر ونجے ساری رات رونجے گزر ونجے میرا نیندر حرام تھی گیا پریشانی دے اندر وقت گزرے رات تھی میری آنکھ لگی پاک نبی علیہ السلام زیارت کرائی آقا علیہ السلام نے فرمایا یعقوب بن سفیان کیوں روندے میں اتنا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جان دے وے آپ دے علم دے اندر میرا مطالعہ دا ذوق کتابت دا شوقا نگاہ مک گئی ہے شوق نو رہ گیا علم دی محبت پوری نہیں پئی تھی دی تشنگی باقی ہے پاک نبی علیہ السلام خواب دے اندر فرمیندن میرے اکھیں دے اتے ہی میں ہاتھ پھریں دے رہ گئے آقا علیہ السلام میں فرمیندن خواب میں خواب دے دا بیاں نبی پاک علیہ السلام میں میرے آنکھیں تے ہاتھ پھریں دے پن تو سرکار کچھ پردے ہی بیٹھن سرکار ہاتھ ہٹایا جنہ دست مبارک ہٹیا اور اے تو آکو بھی پتہ ہے جنہ ویلے خواب مک دے آنکھ کھول ویندی اے فطرت ہے
فرمیندن میری آنکھ کھلی نیندر مک گئی جڑا نیندر ختم تھی میں آنکھ کھولی جہان روشنا میرے آنکھیں دا نور سلامت آ میرے آنکھیں دی بنائی سلامت تھی گئی کہیں کی تھی سلامت مدینے والے آقا علیہ السلام عالم دین دی پریشانی دے کے نبی پاک علیہ السلام خود جلواگر تھے تو کیا سمجھ دے جو ایویں عام معاملہ ہے خان دی مڈی خان دا پتر جو سنبھال گھنے خان دی خوشی نہیں ماندی ادھے سے شکر ہے الحمدللہ اساں سکون چاہیں پترہ سنبھال گی دے سارا کچھ میں کنوئی چنگا چلائی پن کم ابا خوش ہے جام دا پتر جو مڈی سنبھال گھنے تے کاروبار چمک دا پہ جام دیرے تے خوش تھیا بیٹھے ہر بندے کو سڑ تے چاہیں بیٹھا پی لیں دے دعوتہ ودا کھویں دے الحمدللہ میرے پوتر سے مضبوط ہیں سنبھال کی دینے کام کو جام دی وراثت سنبھلی جے جام دا دل خوش تھی وے خان دی وراثت سنبھلی جے خان دا دل خوش تھی وے وجدہ آمنہ دلال دی وراثت سنبھلی دیئے سرکار کو خوشی نہ تھی دیو سی علم کہیں دی وراثت ہے بلین دے نیوے تیشی کانڈی کہیں دی وراثت ہے پتر کو وراثت ہے جو تیشی کانڈی نہ دے نبی دا وارث بنا محبوب دا وارث بنا اے جی تعلیم نہ دے جو جنن مر جو ونجے دھما منا لملہ ودے لبن اے جی تعلیم نہ دے جو مر ونجے تا پچھو پوتر کھڑا ہوئے جنازے دی دعائی نہ دی ہوئے او تعلیم دے جو کل جہاڑے قیامت دے تیرے سر تے نور دا تاج ہوئے اللہ تے کوئی اعزاز عطا کرے اور قرآن با وفائے قرآن وفادار قرآن وفادار اے جھا وفادار جڑا قرآن نال وفا کریں دے قرآن اے جی جاتے وفا کرے سی جتھاں ابائی کا نہ پکر سی جتھاں امائی نہ پکر سی جتھاں یار چمبے تروڑ ونجن اللہ دا قرآن ہوں جاڑے کام ماسی حدیث پاکے سو علماء کنو سنی ودے اسو السیامو والقرآنو یشفعانے للعبد اتا یاد تھی بھی ہے سارے کو میں ایک جگہ تقریر کی تھی تو میں لوگوں کو آکھیا میں آکھیا جہاڑے قیامت دے سب کنو پہلے حساب کیڑی شاید بلا دساواں سارے آکھیا نماز دا میں کہ سارے کو پتہ ہے آکھیا جی اسی پتہ ہے سارے جان دے آکھیا جی جان دے میں آکھیا اللہ سیاں گواہ تھی ون مولویہ تبلیغ جو کمی کیا نہیں کی تھی یہ عالم نہیں اے محدث نہیں اے علماء دا فیض ہے نا جو ایک بندے کو پتہ ہے جو جہاڑے قیامت دے سب تو پہلا سوال نماز دے اے علماء دسائے ہون اگر نہ پڑھ دی اے نہیں آکھ سکتا مولویہ نہیں دسایا مولویہ تا دسائے میں جو حدیث پاک پڑھیے مولانا کلیم اللہ صاحب اگو پڑھ دے گن اچھا کئی وقت ڈھیر سیانے بندے ہی ہوندن پیر سے کی بلا موجود ہیں یہ مسئلہ ہی سن گنو میں ڈٹھن بندے کل خانی تے محفل کہیں جا جو ختم پڑھیں دا پہ نا ول او ڈھیر ہوشیار بنے بیٹھے ہوندن تے نال نال قرآن پڑھ دن بیٹھے ختم انہیں سورت پڑھ دے گے ول اے دے ڈٹھا بیٹھا تاکہ پتہ لگے جو میں کوئی ختم آندے اے حرام ہے اے پڑھنا بولیں دے نوے کیونکہ قرآن پڑھیں دا پہ ان کو سننا ضروری ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا اللہ فرمے دے جدہ قرآن پڑھی جے چپ کرتے سنو پھوتا نہ مارو اللہ دا قرآن سنو اور میں اج ایک کول خانی ہے ہم میں ڈٹھے جو بندہ جو ہے نا سرو ننگا داڑھی مون ہاتھ تسبیح ایویں لگ دے جو پتہ نہیں ہے کہ 20,000 درود پڑھدا ہو سی روزانہ اچھا ول جو تسبیح تقریر تھی نہیں پی تسبیح پڑھدا بیٹھے
میں تقریر مکیے ختم شروع تھے وہ تسبیح پڑھتا بیٹھے، وہ بدھو کو یہی پتہ کہ نہیں وہ قرآن پڑھیندا پہ تسبیح بند کر. حضرت یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو وقت دا غزالی بناونا تاکہ پتہ لگے جو بڑا نیک ہے بندہ. او خدا دے بندے، حضرت علی بن صبا رحمت اللہ تعالی علیہ دا میں پڑھا 30 سال جوان نے روزہ رکھا. کتنا عرصہ؟ 30 سال روزہ رکھا جوان حضرت علی بن صبا بزرگ نے. زمیندارن فصلوں دے اندر کم کرے نیان، سویرے اٹھے نہ آکھے نہ آزان کنو پہلے میں کو روٹی ریتی کرو، میں کم ونجتے کرنا ہوں دے ٹائم بچ ونجے، دوپہران دی روٹی میں کو نال بات جو میں اتھائیں کھا گنساں، سویرے ساری کھامن آزانہ کنو پہلے نماز پڑھتے ٹور ونجن، دوپہران دا کھانا کہیں فقیر کو دے دے ون، شام کو بلے ناکھن بھوک لگیے کھانا جو روزہ افطار کرن. 30 سال جو روزہ رکھیا، وسیب تو وسیب، گھر والیاں کو بھی خبر نہ لگی یہ 30 سال کنو روزے رکھیں. حضرت علی بن صبا کتنا عرصہ بولندے نہیں وے کتنا، اور گھر والیاں کوئی پتہ نہ لگا جنہاں نال رہنے ہن، اٹھ دے ہن، بانے ہن، کھا دے پینے ہن. اور ساڈا اے عالم رمضان شریف آندا پہ ہوئے 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 بڑی گرمی آج تا روزہ لگیا ہوتا ہے اوہ پرا تھی ہوا آمنڈے جی میں اندھو تو احسان کی تھی ودا ہوئے روزہ رکھتے. اللہ اکبر. نہ تو رمال گلا کرتے ہوتے سٹی بیٹھے ہو سن تاکہ پتہ لگے جو حضرت پتہ نہیں ہونے وصال تھی مانا لائیں دا. یعنی نیکی دی تشہیر کرنی. اچھا ایک بیاوی ہے ذہن گال یہ تو سن گنو، انہیں نہ سویرے قرآن پڑھتیں نہ شام قرآن پڑھتیں، سارا دن ہفتہ مہینہ نہ پڑھیں. کول خانی والے جہاڑے سپارہ جو پکڑی بیٹھیں تو انہیں کہتے ہیں بابا سپارے بند کرو تے پیر سہیں آگن تو ہن تقریر شروع تھی دیئے اور سارے کنو سپارے کھنیج ویسے وہ پردہ بیٹھے. وہ سپارے بند کرو سی میں ایک مکا گی نا صورت مکا گی نا. وہ خدا دا بندہ شاہ صاحب تیرے گھر تنال کا نا ویسی تو قرآن بند کر تقریر سن گھن گھر وائن تو سارا نہیں بیٹا پڑھ قرآن. ایر سارے قاری ایجے ہن او قرآن پڑھ دن والقرآن یلعنہ او قرآن پڑھ دن قرآن ہوندے ہوتے لانتا کریں دے. حدیث ہے قرآن کیوں لانتا کریں دے؟ ہی واسطے جو قرآن کو جیویں پڑھنا چاہیے دا ان کو پڑھنا آندہ ہی نہیں. یہ قرآن نہیں پڑھ سکتا صحیح، اندے مخارج غلط کریں دے، اندے وقف غلط کریں دے، ترجمہ بدل ویں دے قرآن دا. قرآن پڑھنا مذاق نہیں، تو سپارے دی بجائے ادھا پڑھ، ادھے دی بجائے پا پڑھ، پا دی بجائے رکوع پڑھ، رکوع دی بجائے 17 پڑھ، لیکن صحیح پڑھ. رمضان شریف دا مہینہ میں حدیث پاک پیش پیا کرے نا حدیث سنوں تے والگال مکاؤں. پاک نبی علیہ السلام فرمایا سیام والقرآن یشفان للعبد. فرمایا جہاڑ قیامت دے اللہ دا قرآن ماہ رمضان بندے دا سفارشی ہو سی. توجہ کرائے میں ای حدیث کو ایک استدلال بیان کرنے صحیح دی موجودگی توجہ ہے بلا اچھی بولو سبحان اللہ. کیا مانے حدیث پاک دا نبی پاک علیہ السلام فرمائے جہاڑے قیامت دے اللہ دا قرآن بندے دا سفارشی ہو سی. کیا کیسی اللہ دا قرآن انی مناتو النوم باللیل فشفینی فی، میں کو نیندر کنو روکیا سمن کنو روکیا میری تلاوت دی وجہ کنو یہ بسترہ چھوڑتا. سندہ رہ گیا میری تلاوت یا کریندہ رہ گیا تلاوت، اج میں دا سفارشی بن کے آیا ان کو بخش دے. میرے پاک نبی فرمایا اللہ قرآن دی شفاعت قبول فرما گنسی بندے دی نجات. رمضان دی بھی میں ہے ایتا ہے حدیث پاک. ہن استدلال سنو جڑا جت واسطے میں حدیث پاک بیان کیتی ہے. چھوٹیاں مسیتاں تھوڑے نمازی، وڈیاں مسیتاں وڈے شہر ڈھیر نمازی. کراچی دے اندر اللہ تعالیٰ کو گھن ونجے ونجتے دیکھو نمازاں دا ڈھیر رجحان ہے. او عام دہاڑیاں وچ نمازاں دے اندر کراچی وچ ایویں لگدے جویں اپنے کول جمعے دا رش ہوندے.
جڑے کراچی رہ کے ہیں دیکھ کے ہیں پوچھو نہ کنو بہت کثرت لان لوگ نمازاں پڑھ دیں. اچھا ایک بئی چیز بھی ہے حضرتیں شہد گواہن کراچی دے اندر ریڑھی جو کہیں بندے لامنی ہے نا تے پہلے عالم دین کول ویسی فتوہ پوچھ سی تے کراچی اچ عام ہے جو میں ہی میں کام کرنا چاہتا پیا جائز ہے کہ کہنا میں ہٹی کھولنا چاہنا جائز ہے کہ کہنا میں پیسے انویسٹ کرنا چاہنا فتوہ دے جائز ہے کہ ہر کام کرن کنو پہلے مفتی کول ون کے کیا کریں فتوہ طلب کریں. اور اتھا ساڑا جڑا پنجاب ہے اتھا این رنگ لگا پہ جو ران کو 3 طلاقاں دے تے یادن وہ مولوی کو چھوڑو چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا رول ویسے نا سلح کرا جی فتوے دی حضور فرمیندے پن جو میمن برادری بالخصوص کراچی دے اندر کوئی کم کاروبار فتوے دے بغیر نہیں کریں دے کروڑا دا گھاٹا بنجے اگر عالم دین نے فتوہ خلاف دیتے چھوڑ دے سن سارا کچھ. اور اساکم مولوی یاد ہی ہوں جاڑے آندے جران ابا مار ونجے تے وڈی مڈی ونڈیجنی ہے وڈا بھیرا ڈھیر قبضہ کی دی کھڑے چھوٹے کو تھوڑے ملیے ادھے ہون ملا کنو فتوہ گنو یا عدالت کیس کیتے سے جج آکھ دے جو فتوہ گنو ول مولوی زندہ باد اگے پیچھے ماشاءاللہ. وڈیا مسیطہ ڈھیر نمازی امام کھڑے مسلح تے گال سمجھائے سونن والا کھڑے 20ویں صفحے 100ویں صفحے او آخری گیٹ دے کول جڑا نمازی کھڑے میں تواڈے سامنے پیر سائیں کو پوچھ دا ہن تک پتہ لگ وے سی پیر سائیں جڑا آخری صفحے آخری نمازی کھڑے اللہ دی رضا واسطے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں قرآن سندا کھڑے قرآن ہوں دی سفارش ہی کرے سی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا امام دی آواز اگر ہندے کول نہ پوچھ دی ہوئے والی سفارش کرے سی دیکھو آندے حالانکہ امام دی آواز کہنی پوچھ دی پئی امام مسلح تے ہے 100 صفحین آخری صفحے جو بندہ کھڑے جہاڑے قیامت دے قرآن ہوں کوئی سنجان گھن سی ہوں کوئی پہچان گھن سی کہ اے بندہ آیا یہ میری تلاوت سنی آئی یہ میرا ادب کی تہا یہ میرا احترام کی تہا دل تے ہاتھ رکھتے دسا پڑھیندہ ایتھ پہ کھڑا اوتھے قرآن ہوں کو سنجان گن سی تے جڑا سارا نہیں کھولتے سینے نہ لئی بیٹھے ہی کو کھنا سنجان اللہ اکبر. یقیناً قرآن ہی کو بھی سنجاننے اور این حافظ قرآن قاری قرآن کو جڑی عزت عظمت ملنی ہے وہ تو کو اندازہ ہی کوئی نہیں وہ تو کو اندازہ ہی نہیں جو عظمت کیا ہے وہ شان کیا ہے وہ مقام کیا ہے. آقا علیہ السلام فرمائے کہ پیو ماں دے تاج سورج دی روشنی کنو زیادہ روشن اے اولاد دی وجہ نال حسن جن دی وجہ نال پیا مل دے ان دا خود دا مقام کیا ہو سی. اے چھوٹی سعادت نہیں اے وڈی سعادت ہے. اپنے بال پڑھاؤ اپنے پترہ کو پڑھاؤ پوتر نہیں تا پوترے پڑھاؤ اپنے بھنیجے بھتریجے خاندان دے لوگاں دے بالاں کو آمادہ کرو لوگاں کو دعوت دیو. اگر تہاڈی دعوت آیا الدال علی الخیر کفائل ہی فرمایا جڑا کئی بندے کو علم دی دین دی دعوت دیں دے تے اون بندے ہی دی دعوت عمل چا کیتا گویا کہ یہ خود کھڑا کریں دے عمل جے تئیں پردہ راسی جن دی دعوت وہ آیا ہا ہوں دا ثواب کھرا ہمیں 10,000 ختم کرے اور جڑا گھن آیا ہوں کو آمادہ کرتے ان دے کھاتے 10,000 ختم لکھا پہ. اور اگر تو آڈے بال نہ ہی آمین کیونکہ ہر بندے دی گھر تے نہیں چل دی نا این آدھن جی آسے این نہیں آتے جو کیوں نہیں چل دی آدھن جی آسے اللہ اکبر. اگر اپنے بال نہیں آ سکتے تو کملیا جڑے پڑھتے پن ہنا کو اپنا چا سمجھ ہنا کو اپنا چا سمجھ.
میں ذمہ داری تے گارنٹی نال آداں پیر سائیں قبلہ دی موجودگی وچ تیری کوئی قوم ہے دوجے دی بال دی کئی قوم ہے، نہ قوم رلے نہ قبیلہ رلے نہ کوئی نسب رلے نہ نسل رلے، اگر تیں ہوندے اتے شفقت کیتی ہے تیرے رزق حلال نال بچہ پڑھ گئے جہاڑے قیامت دے تے کو بھی جزا برابر مل سی۔ آخری گال سارے استاد صاحب دے دوستن مولانا محمد بھائی صاحب کئی گال پہلے بھی کیتی ہے، استاد صاحب دے ہم قوم بھی ہن کلیار تے استاد صاحب دے بھرا بھی ڈاڈے محبت والے ہن۔ وصال کنوں تھوڑا جا پہلے پیر سنگھ کٹھے ہن جنہوں استاد صاحب دا وصال تھیا میں ہی رلے ہم ایویں 2-5 منٹ پہلے استاد صاحب دی انہوں نے گال تھئی، انہاں درخواست دیتی حکومت کو جو میں کو زکاة دا فنڈ دیتا ونجے مدرسے واسطے، حکومت نے ایک ٹیم بھیجی افسران دی جو ونجتے انسپیکشن کراؤ چیکنگ کراؤ جو یہ مولوی جو 80 طالب درس نظامی دا لکھتے بھیج دیتے اندے مدرسے جتنے ہیں نا صحیح طالب وال پہ دسامن جو آکے ٹیم آگئی مدرسے تے وال او بیٹھے ہومن تے ایک بندہ مدرسے پھرے ودا تے کھٹا ودا گینے 4 پایاں گنتی ودا کرے علامہ خلیل احمد قادری صاحب تو سن بڑھڑے تھی کہ وے انہوں جنہ جوان ہوں نے اچھی سبحان اللہ دیان اچھا وہ افسر نے کھٹا ودا گینے وال جو آیا مولانا محمد بھائی صاحب کو پی آکھے رحمت اللہ علیہ انہوں کو پی آکھے مول صاحب تو سن 80 طالب لکھیں یہ 4 پایاں تا سکھائے نہیں 4 پایاں جو گنتے آیا نا تو لسٹہ انہوں کول ہن 80 طالب لکھے ہوئے یہ 4 پایاں تا توڑے کولا سکھائے نہیں مولانا محمد بھائی صاحب کھڑے تھی گئے آکھے اٹھی ہوئے اٹھی الو دا پٹھا نکل میرے مدرسے چوں نکل شیطان ان کو مصیبت آگئی مولوی کو کیا جنتا نہیں تھی گئے نکل آکھے لوگ آکھے مول صاحب خیر تہے کو سب کرن دے آکھے وہی میرے کول اگر یہ 4 پایاں طالباں پوریا ہوئے نا تو میں تو کو درخواست کیوں دے مہا میرے کول اگر مال تے اسباب طلباء واسطے پورے ہوئے نا میں تو کو درخواست کیوں دے مہا وہ میں درخواست ہی واسطے دیتی ہے میرے کول مہمان ڈھیرن میں بندہ غریب ہاں مال تھوڑا ہے مدد کرو ایم پی اے کھا دی وینن ایم این اے کھا دی وینن اے ملک دا مال ہے دین تے ہی خرچ کرو تو کھٹا ودا گننے کدیں آتے پوچھو محتمم کنوں جو تیرے مدرسے دا کیا حال ہے پوچھو آتے تو کو اندازہ تھی وے آج اے جیندے 5-4 بال ہیں نا ہوں کو ٹبر چلاونا دھار نکل گئی ہے نا تے جنہ کول 100 بال پیا پڑھ دے استاداں جن تنخواہ لگن بجلاں دے ایک مدرسے ڈٹھے سے آسان ایک کمرے جو بال ستا پہ 2 پکھے چل دے پہن جی میں مخدوم صاحب دا صاحب زیادہ پیا ہوئے اچھا وال جو باروں نکل سن پکھے چل سن کھڑے طالب او پہ بیندن یہ ہے کہ کہنا سی پکھے ہوئے چل دے کھڑن طالب بیندے پہن ہیں یعنی مدرسے این طریقے دے اخراجات ہوندن کتنی دفعہ پیر سہی موجود ہیں نور احمد سیال صاحب قبلہ کولر گھنا تریتن ہر طالب ایک کمرے الگ کولر رکھو اے توڑا جاگے اے گلاس ہیں اپنے کمرے چ رکھو اے توڑا چھبیاں ہیں توڑا پلیٹیں ہیں توڑا کٹورے ہیں اپنے کمرے چ رکھو مہینے بعد جو پتہ لگے نہ کوئی کولر ہے نہ کوئی جاگ ہے نہ کوئی چھبی ہے نہ گلاس یہ ہے حضرت ہے لیکن نور احمد سیال صاحب نے کہیں یہ نہیں آکھیا جو میں بے نہیں کھنا دیندہ جنہیں ول ضرورت ہے یہ کہ ول کھنا دیں میں کو یاد ہے میں نمان آئیم تے سردیاں آگیاں ہوں تو میں جونے چاہیا ہم تے میں کو طالبہ کیا میں کہ یار سردی ہے تے میں رضائی ہون بہاول پرویسان دا چاہ آسان آکھے حاج صاحب کو آکھو حاجی فیض احمد صاحب کو آکھو تو کو رضائی دے سن میں کہ حاجی صاحب رضائی کتھو دے سن او طالب تہان ہیل کے پرانے مجرمان میں کو جو کیوں نے میں پٹی تے چڑھ پی ہوں میں حاج صاحب کو آکھیا میں کہ جی سردی ہے میری رضائی کہے نہیں بہاول پر ونجنا پوسی میں مسجد کھڑا اللہ تعالیٰ انہاں دی مزار تے رحمت نازل فرما آکھو آمین جنہاں میں آکھیا جڑے انہاں لفظ آکھے خدا دی قسم میں اج ہی جڑا لفظ لینا تو میں کو ایویں لگ دے کہ جی میں دل وچ موٹ مک لگ دی ہے نا
حاجی صاحب فرمایا کتھوں پنسوں یار کو ڈیسوں، یہ لفظ میں مسجد وچ کھڑا، کتھوں پنسوں یار کو، یہ لفظ یار کو ڈیسوں، فوجی کمبل کتھوں گھنتے آئے، میں کو فرمایا انہیں ایک ہی نہ، میں کتنا عرصہ ہنڈایا۔ دوستو مدرسے ہی میں نہیں چل دے، اے تواڈے علاقے دی خوش بختی ہے، تواڈی قوم دی خوش بختی ہے، اے اللہ تعالیٰ نے تواڈی قوم دے اندر اے ہیرا پیدا کیتے۔ اے تساں اے نہ سمجھو جو مولانا فلک شیر صاحب کوئی کھاون پیمن تھوڑا ہی واسطے کمزور ہیں، یا کوئی نہ کوئی روٹی نہیں ملدی، یا کوئی خوف کہنا، سچی گال ہے، انہوں کو مدرسے صحیح ہو فکر ہی ڈاٹھی ہے، صحیح گال ہے۔ ایڈی رات دے تساں جلے سم دے وے، اے پتہ نہیں مدرسین محتمم، ہونے اساں بارو گالی کرنے بیٹھے آسے، فقیر سائیں دی ساری تقریر سنی اساں بارو بیٹھے آسے، اساں مہربانی کیتے نے کھجوراں دی پلیٹ آ دیتی ہے نا تے اساں کھیل لگے بیٹھے رہی ہیں۔ آپ فرمیندے پہ ہن شاہ صاحب کی بلا جلوہ گرن فرمیندے پہ ہن کہ نیندر نیاں دی مدرس کو جڑے ویلے سبق پڑھاتے بانے ایویں لگ دے دماغ خالی تھی گئے، کھوپڑی اچ دماغ کوئی نہیں، مخبوط الحواس لگ دے عالم دین، دماغ چکراویں دے سوار آویں نہیں دے الفاظن، پڑھاونا سوکھا نہیں، خون لگ دے جگر دا۔ اللہ تعالیٰ علماء دے سائے سلامت فرماوے، اللہ اہل سنت دے مدرسے سلامت رکھے، اللہ یہ مدرسے کو کامیاب اور کامران فرماوے۔ میں خود ایک ادنا جیاں خادمہ، میرے دو پوتر میں دوے مدرسے پجا گیا، دوے الحمدللہ حفظ کرن دے پن دعا کرو اللہ انہاں کو عالم دین بناوے، اللہ تعالیٰ میں کو بھی بڑا عالم دین بناوے، میں تا عالم ہاں ہی کہنا، اللہ تعالیٰ ہر ایک دے بچوں کو کامیاب تے کامران کرے، اللہ میری حاضری قبول کرے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ تمہارے سامنے انتہائی پرمغز، بہت ہی علمی فکری سونی گفتگو استاد محترم نے کی ہے۔ اللہ کرے ہی عظیم مجمع دا صدقہ اللہ یاد رکھتے عمل دا جذبہ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو خطابات مکمل تھی گئن،